اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیت کہاں پہ آئی تھی جی؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کہ جو کفر کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، سردار ہیں، ان سے جنگ کرو. کیوں جنگ کرو؟ اس وجہ سے ان کو تو اپنی قسموں کا کوئی پاس ہے ہی نہیں. جنگ کرو گے، ان کو مارو گے، تب جا کے وہ باز آئیں گے. اس نے اخلاق ان پہ اثر نہیں کرتا. الا تقاتلون، کیا حمزہ استفہامیہ، کیا لا نہیں. تقاتلون ہونا جمع، تے کا مطلب تم. قاتل یقاتل باب مفعلہ سے قتال کرنا، جنگ کرنا. تو کیا تم نہیں جنگ کرو گے یا نہیں قتال کرو گے؟ الا تقاتلون، تو کیا تم قتال نہیں کرو گے؟ قومن ہے جی، ایک ایسی، یعنی ایک ایسی قوم کے ساتھ کیا تم جنگ نہیں کرو گے؟ اس کی اب اس قوم کی صفت آ رہی ہے. کیا صفت ہے جی؟ نکسو. نکسا کل پڑھا تھا، کیا مطلب بتایا تھا جی؟ اس نے کمزوری، جس میں کمزوری ہو، جس میں توڑ دیں، بنا کے کسی چیز کو ادھیڑ دینا، یعنی کہ بن کے کسی چیز کو توڑ دینا، یا کوئی چیز بنا کے توڑ دینا. نکسو، نکسا اس نے توڑا، نکسو واو الف کا کیا مطلب ہے؟ جمع. ایسی قوم جس نے، یعنی جنہوں نے توڑا، کیا توڑا جی؟ ایمانہم، ایمانہ کل بتایا تھا کس چیز سے؟ یمین سے، دائیں ہاتھ سے، حلف، قسم. ایمانہ ہم، مرکب اضافی ترجمہ ایسے کریں گے، یہ اسم ہے اور یہ ضمیر. اپنی قسموں کو ایمانہ، یہ اس نقص کا کیا ہے؟ مفعول ہے. جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا. کیا آپ ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے جس قوم نے اپنی قسموں کو توڑ دیا؟ ایک یہ پہلا ان کا ہو گیا، 4 شیٹ لگ گئی. ایف آئی آر کٹتی ہے تو کتنے جرم لگے ہوتے ہیں؟ 6. اس نے یہ بھی کیا، اس کے گھر میں داخل ہوا تو ایک جرم یہ لگ گیا. پھر اس نے گولی چلائی مارنے کے لیے، دوسرا جرم یہ لگ گیا. پھر اس نے کوئی چیز اٹھائی چوری کی، تیسرا جرم یہ لگ. یہ جرم اکٹھے ہو رہے ہیں. پہلا جرم کیا ہے؟ قومن نکثو، قومن نکثو ایمانہم. دوسرا جرم وہموا، اور ہمو. ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں کسی چیز کا ارادہ کرنا. ٹھیک ہے جی. ہم ہے جی، ارادہ کرنا، یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا. ہم جمع غم، غم بھی اور ہم بھی. کیا مطلب ہے جی؟ غم دل کی کیفیت کا نام ہے، تکلیف دل کے اندر جو بس رہی ہے. اور ہم ارادے کا نام ہے، جو دل کے اندر کچھ کرنے کا ارادہ بندہ کر رہا ہے. تو ہم اس نے ارادہ کیا، اور ہمو انہوں نے ارادہ کیا. کس چیز کا ارادہ کیا؟ ہمو بازربی کا. کس چیز کا ارادہ کیا جی؟ اخراجی
با کیا ہے؟ حرف جر، حرف جر ہے، اس نے اخراج کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا۔ اخرج یخرجو نکالنا، اخراجن کسی چیز کا نکالنا، اخراج اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے، اور اخراجن نکالنا۔ باخراجی جن نہیں آیا، جی آ گیا، تو کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے۔ اخراج الرسول، اور رسولی، اب رسول کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو یہ جیسے با کے نیچے حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا تھا، تو اب رسول کے نیچے زیر کیوں آئی؟ مجرور ہو گئے، کیوں ہوا مجرور؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ مجرور دو ہی ہوتے ہیں، حرف جر کے بعد آنے والا، دوسرا مضاف الیہ۔ تو باخراج الرسول، الف لام سے مراد خاص رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخراج الرسول مرکب اضافی ہے، ترجمہ ایسے ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے کا ارادہ کیا۔ وَحَمُّوا قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اس قوم نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے کا ارادہ کیا۔ کہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا جی؟ مکہ سے، ان کے گھر سے نکالنے کا ان کو ارادہ کیا، یعنی یہ دوسرا جرم ان کا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، تو اب ان کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے، قسمیں کر کے توڑ دیں، تو اب یہ مکے کے اندر کہیں جی ہم رہیں گے ادھر ہی، خود ادھر ہی رہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے مکے میں تشریف لے آئے، تو اب ان کے ساتھ اب یہ اصل میں نے آپ کو کہا یہ ڈبل ایج ویپن ہے، ایک تو کفار مشرکین کے لیے، دوسرا صحابہ کے لیے، کیونکہ ان کے تو رشتہ دار تھے۔ ہو سکتا ہے وہ کوشش کر رہے ہو جی کہ ہم ان کو تبلیغ شیخ کریں گے، چلو 2-4 مہینے لگ جائیں گے، ایمان لیں گے، تو لیکن اب ان کے لیے جنگ آئی ہے، تو صحابہ نے الحمدللہ اپنا ایمان ثابت کیا۔ وَهُمْ، اور ہم وہ سب۔ اچھا چلے، اب کسی کو یاد ہو کہ واو کے بعد ضمیر آ جائے تو اس واو کا کیا حال ہوتا ہے جی؟ کیا ہاں جی، حال کا لفظ استعمال کیا ہے میں نے، یہ حال میں اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی انہوں نے، اور اس حال میں، یعنی ان کا یہ حال ہے کہ ہم وہ سب، یعنی وہ جو مشرکین ہیں، بدعوکم، بدع یبدع، شروع کرنا، بدع اس نے شروع کیا، یبدع باب فتح سے، بدع یبدع، بدع اس نے شروع کیا، بدعو نہیں، واو کا کیا مطلب ہے؟ یہ تیسرا سیغہ ہو گیا نا بھائی، جمع مطلب ہے نا واو کا، یہاں سے الف غائب کر دیا نا، کیونکہ آگے کم جو ساتھ مل کے آ گئے، تو یہ بدع اس نے شروع کیا، اور بدعو وہ سب جنہوں نے شروع کیا، کم تمہارے ساتھ، یعنی ہمیشہ بدعہدی کی، اخراج کی، دشمنی کی، نفرت کی ابتدا کنہوں نے کی؟ انہوں نے کی اول کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہلی مرہ، بار، پہلی بار، پہلی دفعہ، پہلی مرتبہ، یہ سارے کاموں کی، بدعہدیوں کی، اور یہ ساری آغاز کنہوں نے کیا جی؟ کفار مکہ نے کیا۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان بدعہدی کا آغاز شروع میں
نہیں کرتا. اتخشونہم، پھر حمزہ استفہامیہ آ گیا، کیا تخشونا ہم. اچھا، فعل کے ساتھ ضمیر آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ یہ مفعول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اتخشونا، تے کا مطلب تم، واو نون جمع. خشیہ، خشیہ وہ ڈرا. یخشا وہ ڈرتا ہے. یخشونا واو نون ہے جی. یہاں پہ آ گیا تخشونا، تم سب ڈرتے ہو. اور تخشونا، کیا تم سب ڈرتے ہو، ہم ان سے. یہ ان کون ہے جی؟ مشرکین مکہ، یعنی مشرکوں سے تم ڈرتے ہو. تخشونا، کیا تم سے ڈرتے ہو. فاللہ، فا کا مطلب کیا جی؟ بس. فاللہ، اللہ ہی میں نے کہہ دیا. فاللہ، پس اللہ ہی ہے. فاللہ، پس اللہ ہی ہے. احق، احق کا کیا مطلب ہے جی؟ جیسے کہا تھا کبیر، کبیر کسے کہتے ہیں؟ بڑا. اور سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اکبر ہے جی. حریص اور احرس بہت، ایسے ہی ہے یہ احق. جیسے اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ایسے ہی ہے کہ فاللہ احق، اللہ سب سے زیادہ. کیوں؟ یہ صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ سب سے زیادہ حقدار ہے. لیکن جب اللہ کے ساتھ آیا تو کہے اللہ ہی حقدار ہے. بس اللہ ہی حقدار ہے. کس چیز کا؟ ان کے. اب یہ ان مصدریہ ہے. اب یہ اپنا عمل دکھائے گا آگے. تخشونا، تخشونا تھا، ان مصدریہ نے کیا کیا جی؟ نون ختم. ان تخشو، کہ تم ڈرو ہو اس سے. کس سے جی؟ اللہ سے. اللہ ہی حقدار ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تم ڈرو، بجائے کہ تم ان سے ڈرو. ان سے مراد کیا جی؟ مشرکین اور کفار سے ڈرو. ان کنتم مومنین، ان اگر کنتم تم ہو مومنین. یہ کانا کا اسم کیا ہے یہاں پہ؟ انتم. اس تم کے اندر چھپا انتم اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ مومنین. مؤمنین، اس کی خبر جو ہے نا وہ ہمیشہ منصوب ہی ہوتی ہے آگے جا کے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اہل ایمان ہو، تو پھر کیا جی؟ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ اب ایک اور چیز ہمیں پتہ چل گئی
ایمان کی ایک علامت، ظاہری علامت کیا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا. اگر اسے اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے سینے میں ایمان شان نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آدمی جس سے پہچانتا ہے کہ کہاں کیا سلسلہ چل رہا ہے. قاتلوہم، یہ واو الفی تھا لیکن اس کے آگے ہم آ گیا تو الف تو خیر ویسے ہی لایا جاتا ہے. تو قاتل کون سا سیگا ہے؟ امر کا سیگا ہے، امر کا. قاتلا اس نے جنگ کی، یقاتلو یہ کیا تھا؟ تقاتلون تم سب جنگ کرتے ہو. کیا ہوا جی اس کا امر بنانے کے لیے؟ تے اڑ گئی اور اعرابی جمع کا نون بھی چلا گیا. پیچھے کیا بچ گیا؟ قاتلو تم جنگ کرو. پچھلی آیت میں کیا کوئی کیوں نہیں جنگ کرتے؟ کیا تم جنگ نہیں کرو گے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ ڈرتے ہو ان سے؟ صرف اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ جنگ کرو. جنگ کرو ہم ان سے. ان کن سے جی؟ کفار سے، مشرکین سے. اب یہ جو قاعدہ آنے لگا نا، یہ اس امت کے ساتھ قاعدہ آ گیا. یہ بات انتہائی سمجھنے کی ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی یہ بات ہے جو اس آیت میں آئی ہے. پچھلی امتوں میں کیا جی، حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سیلاب آ گیا، ساری امت گئی، رڑ گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، چیخیں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں. حضرت لوط کی بات نہیں مانی اور آگ برس رہی ہے آسمان سے. جدھر بھی آپ دیکھیں جس نبی کی بات نہیں مانی اللہ نے کیا کیا؟ عذاب آتے گئے. بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، کسی کو کیا شکل دے دی. اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایک اپنا نظام جاری کیا ہے اور آخرت تک یہی چلے گا. اب نہ سیلاب آئے گا، نہ آگ برسے گی، نہ بندر بنیں گے، نہ خنزیر بنیں گے. اب یہ اصول ہے. اللہ نے کہا بھائی تمہیں جنگ کرنی پڑے گی. اسرائیل کے خلاف لڑنے کی. قاتلوہم ان سے جنگ کرو. کیوں؟ یعذبہم اللہ، یعذب، عذب یعذب عذاب دینا. یا کا مطلب کیا جی؟ وہ عذاب دے گا. یعذب وہ عذاب دے گا. ہم ان کو. مفعول پہلے آ گیا کیونکہ ضمیر تھی، فاعل بعد میں آ رہا ہے. کون عذاب دے گا جی؟ اللہ. کیسے پتہ چلا؟ اللہ آگے پیش آ گئی اللہ پر. اللہ یعنی کہ یہ جو وہ ہے یہ اللہ ہے. اللہ عذاب دے گا ان کو. لیکن کیسے عذاب دے گا جی؟ بازر بھی ساتھ ہے. ایدیکم کم بایدیکم. یدن ایک ہاتھ، ایدن دو نہیں، سارے جمع ہاتھوں. اب یہ کم آ گیا، عید اس میں اور کم ضمیر ہے. ترجمہ کیسے ہوگا جی؟ ایسے تمہارے ہاتھوں کے ساتھ. یعنی اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے اب ان کو عذاب دے گا. یعنی اللہ نے عذاب پہلے دینے کا طریقہ سیلاب، اور اس کے بعد آگ برس رہی ہے، چیخیں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، بندر بن رہے ہیں، خنزیر، وہ باتیں ختم.
اب ہم لکھتے ہیں جی کہ جس بندے نے قرآن کو جلایا تھا وہ اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا، حضور کے خاکے بنانے والا۔ او بھائی، اللہ نے حضور کے خاکے بنانے والے اور قرآن جلانے والوں کو اب اللہ تعالیٰ نے آگے نہیں مارنا، ہم نے مارنا ہے۔ ہاں جی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا حالت ہو رہی ہے۔ تو یعذبہم اللہ بایدیکم، اب اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی اب میں جو عذاب دوں گا وہ کس کے ذریعے دوں گا؟ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے عذاب دوں گا۔ وَيُخْزِهِمْ، اور یخزی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ یہاں پہ آیا تو یہ ادھر بھی ہوگا یعذب، کیونکہ یہ امر ہے نا قاتل، اور یہاں سے اب جواب امر شروع ہو گیا۔ اب یہ یعذبو نہیں ہے، یعذب ہے، آپ دیکھیں ذرا غور کریں۔ یعذب جواب امر ہے، کیونکہ امر کا معاملہ کیا ہے؟ امر کا اب یہ کیا تھا؟ قاتل، جنگ کرو ایک بندے سے، واؤ کیوں آیا؟ جمع کی وجہ سے، ورنہ یہ اور اس کا جو اعراب تھا یہ اڑ گیا نا، قاتلون ہم تھا، تو امر کا اعراب نہیں ہے تو جواب امر کا اعراب بھی نہیں۔ یعذبہم، وہ عذاب دے گا انہیں، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے۔ اب یہاں پہ کیا تھا؟ یخزی، یخزی ہم، اخزا یخزی، رسوا کرنا۔ خزی فی الحیات الدنیا والآخرہ، سورہ بقرہ میں کیا آیت آئی تھی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن کے ایک حصے پر تم ایمان لے کے آتے ہو اور ایک حصے کا، یعنی جو مزے کا دین ہے اس پہ ایمان لے آتے ہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو مشکل ہے جس سے ہمیں دنیا میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا کچھ حرام چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اس کو جاؤ، اس کو نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا بدلہ ہے، پھر کیا سزا ہے اس بندے کی کہ جو تم میں سے یہ کام کرے کہ آدھی مانے آدھی نہ مانے، مرضی کا دین کرے مرضی پہ ٹھکرا دے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دیا جائے۔ خزی، اس سے اخذا یخزی، کسی کو ذلیل کرنا، کسی اور کو ذلیل کرنا۔ اب یہ یخزی تھا، یہ کس لیے اڑ گیا جی؟ یہ والا یہ کیوں اڑا ہے؟ جواب امر، یہ پہلا جواب امر ہے، یعذبہم، جنگ کرو اللہ انہیں عذاب دے گا۔ دوسرا اللہ کام کیا کرے گا؟ وَيُخْزِي، یہ کا مطلب وہ رسوا کر دے گا ان کو، ٹھیک ہے جی، وَيُخْزِهِمْ، اور وہ ان کو رسوا کر دے گا۔ اور تیسرا وَيَنْصُرْكُمْ، اور ینصر، نصر ینصرو، نصر اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، اور ینصرو کے رے کے اعراب کو اڑا دیا، یعنی یہاں پہ یہ پہلا جواب امر تھا، یہ دوسرا جواب امر ہے، یہ تیسرا۔ ینصر، وہ مدد کرے گا، کم، تمہاری، یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم گھر میں سوئے ہوئے اور اللہ دشمنوں کو زہر دے کے مار دے۔ پتہ چلے جی اسرائیل کے اندر رات کو زلزلہ آیا، سارے یہودی مر گئے، اب ماشاءاللہ جی اب ایسی بات نہیں ہوگی،
اب ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی. جنگ آئے گی تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی جی جنگ کے مقابلے میں؟ اللہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر دیں گے، چلو جاؤ بھائی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس یہودی کو دیکھیں گے مرتا چلا جائے گا. اور جو دجال ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی نظر پڑتے ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، بھاگے گا حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے. جنگ لازمی ہے، جنگ کے بغیر گزارا نہیں. پہلے تو انہوں نے قبضہ کرنا نہیں، پہلے گریٹر اسرائیل قائم ہونا ہے. اب یہ سوال آنا شروع ہو گئے ہیں. کل ایک پوری ڈیبیٹ تھی اس چیز پہ کہ کیا اسرائیل یہاں پہ گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے جو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، وہ تو چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی جنگ ہو اور میں ساروں کو ملیا میٹ کرتا ہوا. مدینہ بھی اس نے اپنے اس نقشے کے جہاں یہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا آپ یاد رکھیں قصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل جس علاقے میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا ہے. تو مدینے میں بھی رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نصیر اور بنو. تو یہ 3 جو قبیلے تھے یہ وہاں پہ رہتے تھے. تو یہ تینوں قبیلے جو بنو قینقاع تھے، بنو نصیر تھے اور تیسرا کون سا تھا جی؟ تو یہ یہودیوں کے قبیلے تھے. انہوں نے مدینہ بھی رکھا. تو یہ باقی سارے علاقے فتح کرتے 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 مدینے کے بارڈر پہ آ جائیں گے. دجال ان کو لیڈ کر رہا ہوگا اور یہاں آ کے پھر ان کی جو وسعت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی مدینے کے جو حرم کا جو مدینہ ہے اس کا جو بارڈر ہے، لائن ہے، وہاں سے آگے نہیں جا سکے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کی حفاظت کھڑی کر رکھی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا وہ. تو ہاں جی خیبر جو ہے وہ یہ سارے علاقے وہ فتح کر لیں گے. تو ینصر اللہ مدد کرے گا. مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی میں کہیں جاؤں گا تو وہ میری مدد کرے گا. ہاں جی میں نے اب پنجاب یونیورسٹی سے جا کے اپنی ڈگری لانی ہو، میں پنجاب یونیورسٹی جاؤں گا تو وہاں پہ میری کوئی مدد کرے گا نا کہ ڈگری مجھے لے کے دے گا. یا میں گھر میں سویا ہوں اور ڈگری خود ہی چلتی میرے گھر میں آنے والا اب رواج ختم ہو گیا. ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول قائم کر دیا ہے کہ اگر تم جنگ کرو گے تو اللہ پھر تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلائے گا اور ان کو رسوا کر دے گا اور تمہاری مدد کرے گا. علیہم، اللہ کا مطلب کیا جی؟ خلاف، اوپر، ہم ان پر، ان کے خلاف. ٹھیک ہے جی اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِي اور یشفی، شفا یشفی تھا، ایسے تھا یشفی. اس کے آگے چھوٹی یہ بھی تھی لیکن یہ کدھر گئی؟ کیوں؟ یہ بھی جواب امر ہے. کتنے جواب امر ہو گئے جی؟ 4. یہ چوتھا ہے. اور اللہ یہ کر دے گا اگر تم جنگ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا جی؟ اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. ایک اللہ انہیں رسوا کر دے گا، اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا. شفا کس چیز کو کہتے؟ ٹھیک کر دے گا اللہ تعالیٰ. صدورا ہے جی، صدورا. را کا مطلب کیا ہے؟ مفعول ہے. کس چیز کو ٹھیک کر دے گا؟ سینوں کو. پتہ چلا جی کہ ہر بندے کے اندر دنیا کی لالچ مالچ یہ وہ ہر چیز ہوتی ہے، لیکن جب بندہ جہاد میں آتا ہے اور کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ از خود اس کا سینہ صاف کر دیتا ہے. دنیا کی محبت اس کے سینے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کافر قومیں ایک دوسرے کو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایسے دعوت دیں گی، آؤ جی آؤ آؤ، جیسے تم کھانا رکھ کے دوسرے بندوں کو کہتے ہو آؤ جی کھانا لا کے کھاتے ہیں.
تو صحابہ نے سوال کیا ایوم اذن قلیل، کیا ہم اس دن بہت تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ولیکن کثیر، بہت زیادہ تعداد ہوگی، لیکن تمہارے سینے میں ایک بیماری آ جائے گی جس کا نام ہوگا وہن۔ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پتہ کیا کہ مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے سینے میں گھس آئے گی اور موت سے نفرت کرنے لگو گے، اس دن سمجھ گئے۔ تو یہ جو سینوں میں سب سے بڑی بیماری ہے وہ کیا ہے جی؟ بے دنیا ہے اور موت کا خوف۔ تو شاعر نے کہا تھا موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا، یعنی جو اہل ایمان ہوتے ہیں، شاعر نے کیا کہا ہے؟ نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، کہ مرد مومن کی نشانی مجھ سے پوچھتے ہو کیا ہے؟ جو مرگ آیت، کہ جب موت آتی ہے تبسم بر لبے اوست، اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، یعنی مرنا اس کے لیے اتنا ہی ہے۔ جب یہ مسلمانوں کی ٹکر ہو رہی تھی ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا بھائی یہ جنگ کیسے ہوگی، یہ کیسے لڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے انہوں نے کہا جو چیز تمہارے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، نفرت کرتے ہو جس چیز سے، موت سے، اس کو گلے لگانے کے لیے تو ہم یہاں پہ ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ محبوب جنگ کی حالت میں موت، شہادت کی موت، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، سمٹ کر دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ جب کھڑے تھے سینوں کو شفا دی، سینوں سے نکل جائے گی دنیا کی خواہش۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ، قوم صدور قوم، یہ مجرور کیسے ہو گیا جی؟ قوم یہ کدھر سے مجرور ہو گیا؟ یہ زیر کیسے آ گئی اس کی؟ یاد نہیں آ رہا؟ یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ صدورا، اور یہ صدورن کی جگہ را آیا تو یہ کیوں آیا؟ الف لام بھی نہیں آیا تو تنوین بھی نہیں، یہ مضاف ہے جی، مضاف مضاف الیہ۔ اس قوم کے کہاں سے آیا؟ مرکب اضافی کا، اس قوم کے سینوں کو کھول دے گا، مؤمنین، قوم مؤمنین، قوم مؤمنین، قوم اس میں جمع یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے حزب ہے، لشکر، یعنی ایک لفظ کے اندر جمع جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو مؤمن یہ مرکب توصیفی ہو گیا، یہ اضافی کی طرف سے آئے۔ یہ بھی قومن مجرور ہے، مؤمنین بھی مجرور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قومن مؤمنین، اہل ایمان، لوگوں، قوم کا مطلب لوگوں کے سینوں کو شفا دے دے۔ ایمان تو ہے نا جی، پہلے ایمان موجود ہے ہم سینوں میں، لیکن کہیں کہ کوئی بیماری، کہیں پہ کوئی فنگس، کوئی اور چیزیں، دنیا کی خواہش، لالچ مالچ، یہ وہ ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ جہاد کے صدقے، کافروں کے مقابلے میں آنے کے صدقے، اور اللہ کے دشمنوں کو للکار کے اپنا دشمن بنانے کے صدقے، اللہ ہمارے سینوں کو شفا دیتے۔ اور بیماری کیا ہے جی؟ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں گھسی ہوئی ہے، اور ہم مرنا نہیں چاہتے۔ کیسے کو مرنا چاہے گا جی؟ نئی گاڑی لی، کو مرتا ہے؟ انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ نیا گھر لیا ہے، انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ایک رواج تھا، بوڑھے بندوں کو کیا کہتے تھے؟ اب بوڑھے ہو گئے ہو، کیا کرو؟ اللہ اللہ کرو۔ بوڑھا بھی کیا کرتا تھا؟ بس مسجد جا رہا ہے پانچوں ٹائم، کھونڈی پکڑی ہوئی، جاؤ مسجد، آؤ مسجد، جاؤ مسجد، آؤ مسجد۔ اب جدید تہذیب انہیں کہتی ہے کہ تمہارے پاس ٹائم کم ہے، انجوائے کر لو، پیسے سنبھال کے رکھو، بینک میں رکھو، جو سود آتا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو، انجوائے کرو آرام سے۔
کلب بن رہے ہیں بوڑھوں کے، آتے جاتے ہیں وہاں پہ جناب نشے اور مذاق ہیں، دنیا میں ہر چیز عام ہے، تو مرنا کوئی نہیں چاہتا بھائی، دنیا کی لذت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت والی آنکھ ہی بند ہوگی۔ کافروں سے ہم نے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ جس بندے کے پاس 700 پلاٹ ہوں، 900 مربع ہوں، باہر بھی زمینیں جائیدادیں ہوں، وہ مرنا چاہے گا؟ مرنا تو چاہے گا۔ غریب مرنا چاہے گا، جس کے پاس بل کے پیسے نہیں ہے خودکشی کر جائے گا کہ مرو۔ تو یہ دونوں ہی جو ہے نا جی غلط ہے، ایک یہ مرنے والا بھی غلط ہے جس نے خودکشی کر لی ہے، اس کے پاس اور 1000 جائز ذریعے تھے، خودکشی حرام ہے، اور دوسرا جو مرنا نہیں چاہ رہا حرام کھا کھا کے، دوسروں کا حق کھا کھا کے، وہ بھی غلط ہے۔ یہ سب بے دنیا کا اور آخرت کی آنکھ بند ہونے کا نتیجہ ہے۔ اللہ دلوں سے جو بیماری دور کرے گا، آخرت والی آنکھ کھل جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے سینوں کو شفا دے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گو کہ اگلی آیت بھی دیکھیں، اسی سائٹ پہ جا رہی ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے یذہب ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جواب عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ کل کیا دن ہے جی؟ جمعہ۔ اچھا، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدورهم ويشفي صدور قوم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء